حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے، لہٰذا ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور دین اسلام کے متعلق لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کا وہ فیصلہ کیا، قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان سب سے پہلا وہ معرکہ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، جن میں صحابہ کرام کے پاس مختصر ساز و سامان اور کچھ پیدل اور کچھ سواریوں پہ، یعنی سواریاں بھی پوری نہیں تھی اور لڑنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی مکمل نہیں تھے، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، جاؤ جلال ہے، سب کچھ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میدان میں فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا آج ہماری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا خوبصورت پیغام ہے، خوبصورت سبق ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت دن میں، کہ اگر آج بھی ہمارے حکمران راہ راست پر آ جائیں اور قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں قبول کر لیں، شریعت مطہرہ کو قبول کر لیں، یقیناً آج ہمارا ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے، ان پریشان کن حالات سے باہر نکل سکتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے حکمران غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں اور غیروں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق لے کر چلیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ ملک پاکستان، خوبصورت پیارا ملک پاکستان، دوبارہ سے کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک جنگ بدر کا خوبصورت معرکہ، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا آصف حسین مظہری صاحب۔ میں قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قبلہ 17 رمضان المبارک جنگ بدر کے ساتھ منسوب ہے اور حق و باطل کا وہ خوبصورت معرکہ پیش آیا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلا کر لوگوں تک حق پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ ایقاق حق اور ابطال باطل والے کلمات جاری و ساری فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ غزوہ بدر کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر کے وادی میں، بدر کے میدان میں یہ غزوہ ہوا، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں 2 روایات موجود ہیں کہ اس وادی کو بدر کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وادی کے بالکل قریب پہلے یہاں پہ ایک بستی تھی، اس کا نام بدر تھا، تو اس لیے اس وادی کو وادی بدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے قبلہ مفتی صاحب کہ یہاں پہ ایک کنواں تھا
اور اس کا پانی بڑا صاف شفاف تھا. اچھا. جب 14ویں رات کا چاند چمکتا تو بڑا صاف شفاف اس کنویں کے اندر نظر آتا، اس لیے اس وادی کا نام بدر پڑ گیا. غزوہ بدر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابو سفیان شام سے مال تجارت کا ایک قافلہ لے کر واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے حبیب کی طرف کہ محبوب اسی طرح ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، مشورہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر ہم اس قافلے پہ حملہ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مشرکین کا مال ہمیں عطا فرما دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ تھے. 2 اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس سواریاں گھوڑے تھے اور 80 اونٹ تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس قافلے کا تعاقب فرمایا. ابو سفیان بڑا چالاک تھا، بڑا ذہین تھا. جب یہ حجاز مقدس کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ تو ایک سوار نے، راہگیر نے اس کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ 300 ان کے غلام وہ تو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے مدینے سے نکل پڑے ہیں. تو ابو سفیان نے ساحلی راستہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ تھا وہ راستہ چل دیے اور اس راستے پہ چلنا شروع کر دیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کی گھات لگا کر اور آپ کے غلام ٹھہر گئے ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ. ابو سفیان نے دمدم غفاری نامی شخص کو بھیجا مکہ کی طرف کہ جاؤ اور جا کر مکہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، ہماری مدد کو پہنچو. چونکہ ابو سفیان کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارے مکہ والوں کا تھا، تو مکہ کے اندر ایک جوش اور جذبے کی آگ بھڑکی. سب لوگ اکٹھے ہوئے. ابو جہل کی قیادت کے اندر 950 افراد پہ مشتمل ایک قافلہ نکلا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو جب یہ قافلہ کچھ سفر طے کر چکا تو ابو سفیان بھی واپس آ گئے، بخیر و عافیت مکہ کے اندر پہنچ گئے. ابو سفیان نے کہا کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مکہ کی طرف واپس پلٹ آؤ. ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم نکلے ہیں تو ہم جا کر مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تم نے کس طرح ہم پہ حملہ کیا ہے. نادان یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ تو حق کا ڈنکا بجانے والا تھا، اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرمانے والا ہی تھا. ابو جہل یہ قافلہ لے کر چل پڑا بدر کے میدان کی طرف، حتیٰ کہ مسلمانوں سے پہلے یہ بدر کے مقام پہ پہنچا. بدر کا مقام یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے اندر ہے. جب یہ کفار کا قافلہ پہنچا قبلہ تو انہوں نے پانی والی جگہ پہ قبضہ کر لیا اور یہ اونچی جگہ پہ انہوں نے ڈیرے لگا لیے جہاں پہ زمین سخت تھی. جب مسلمان پہنچے، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور نیچے وادی کے دامن میں مسلمان نیچے تھے اور ریتلی جگہ تھی، وہاں پہ مسلمانوں کا وہاں پہ چلنا بھی دشوار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش عطا فرمائی. وہ جو ریتلی زمین تھی وہ بالکل سخت ہو گئی، پکی ہو گئی، اور جو کفار نے جس زمین پہ ڈیرا لگایا تھا تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا. پھر 17 رمضان المبارک کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلاموں کے ساتھ اور کفار کے درمیان پھر یہ مارکا ہوا. ماشاءاللہ. اور بڑی مختصر صحابہ اکرام، جی قبلہ صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی اور ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم تھے ان کی تعداد کتنی تھی، اور آج پھر ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کو کیا پیغام میں؟ حضور 313 صحابہ تھے اور لڑنے والے، مزے کی بات ہے 313 بھی نہیں تھے، لڑنے والے 305 صحابہ تھے. باقی صحابہ کی مختلف امور پہ ڈیوٹیاں تھی. 305 صحابہ تھے اور کس جرت کے ساتھ، ماشاءاللہ کس بہادری کے ساتھ لڑے کہ جناب والا کفار کے چھکے چھڑا دیے. 70 کافر ہلاک ہو گئے تھے میدان بدر کے اندر، 70 کو قیدی کر لیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفار کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ وہ حدیث مبارکہ ہے
کہ ایک دن پہلے ہی حضور نے نشان لگا دیے، یہ فلان یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعتاً جب دوسرے دن جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشان لگائے تھے وہ کافر وہیں پہ مرا ہوا پڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اس معرکہ کے اندر صحابہ اکرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا کہنے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحابہ اکرام کو جو جرأت اور بہادری دی تھی، وہ صحابہ اکرام کا کیا جذبہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت کے کیا کہنے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدا کے اندر ہی مشورہ لیا نا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب، ہم کوئی قوم عیسیٰ نہیں ہیں بلکہ ہم قوم محمد ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی امت ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں کہ کہیں گے موسیٰ جا کر کفار کے ساتھ جہاد کرے اور جناب والا موسیٰ کا خدا جہاد کرے، بلکہ ہم تو سرکار کے غلام ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، آپ جہاں ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ پھر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، حضرت سعد بن عبادہ، جی الحمدللہ، حضرت سعد بن عبادہ بولے، آپ فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سواریوں کو سمندروں کے اندر ڈال دو تو ہم سواریوں کو سمندروں کے اندر بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفیں درست کروائی نا بدر کے میدان میں، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسد اطہر پہ قمیض نہیں تھی، ایک چادر مبارک تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی لگائی حضرت سواد کے سینے پہ، فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد سیدھے ہو گئے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو آج لے سکتا ہے، میں حاضر ہوں۔ حضرت سواد حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ نے بدر کے میدان میں مجھے چھڑی لگائی تھی تو آج میں اپنا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ حضور کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سواد کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے محبوب سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں بدلے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب، جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی نا، میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، کپڑا بھی تو اتارے نا جسم سے، سرکار نے کپڑا مبارک بھی اتار دیا، فرمایا اب لگاؤ چھڑی، اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جسد اطہر کے ساتھ مفتی صاحب چمٹ جاتے ہیں اور مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں سواد یہ کیا کر رہے ہو، میرے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور مجھے بوسہ دے رہے ہو، تم اپنا بدلہ لو۔ حضرت سواد عرض کرتے ہیں مدینے کے تاجدار، آپ پہ تو جانیں قربان کرنے کے لیے گئے تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ سرکار کے قدموں پہ وار دیں گے، ہم کون ہیں بدلہ لینے والے؟ میں تو اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس کرنا چاہتا تھا، چونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جس کا جسم میرے جسم کے ساتھ مس ہو گیا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ یہ حضور کے صحابہ کی محبت تھی۔ پھر جذبہ یہ تھا، اور جذبہ اور جرت اور بہادری یہ تھی کہ سامنے 1000 کا لشکر تھا اور ادھر 305 لڑنے والے صحابہ تھے، ڈرے نہیں ہیں، پوری بہادری کے ساتھ لڑے ہیں اور کفار کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے۔ قبلہ وہ واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت معوذ اور حضرت معاذ والا، سبحان اللہ، ننھے منھے مجاہد ہے، اور پھر کس بہادری کے ساتھ کس کو قتل کیا، کیا فرماتے ہیں؟ بہادر تھا حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں یہ بچے کھڑے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ چچا جان ذرا بتاؤ نا کہ ابو جہل ان میں سے کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹے تم اس کا کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت معاذ اور معوذ فرمانے لگے کہ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے وہ سامنے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور جناب والا غرور اور تکبر کے ساتھ لٹک رہا ہے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چل رہا ہے، یہی ابو جہل ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور فرمانے لگے
کہ یا ہم اپنی جان کا نذرانہ سرکار کے قدموں پہ وار دیں گے یا اس کو ہم فنار کر کے واپس آئیں گے. حضرت معاذ اور معوذ پہنچے اور جا کر ابو جہل کو جناب والا ہلاک کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا. یہ جذبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے منھے صحابہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو غرور و تکبر میں سمجھیں، وہ جناب چاہے وہ جو جتنی مرضی ترقی کر لینا، قبلہ ایک ہی بندہ مومن ہو، ایک ہی بندہ مومن ہو، اور دو ننھے منھے صحابہ، ننھے منھے مجاہد، جنہوں نے ان کا جو سپہ سالار تھا اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب، مسلمان جب بھی لڑتا ہے، مسلمان تلوار کی طاقت پہ، بازو کی طاقت پہ نہیں لڑتا. مسلمان جب بھی لڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت پہ لڑتا ہے. اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ تلوار نیام سے باہر رہے گی اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے گا. جب یہ تلوار نیام کے اندر آ جائے گی پھر ان پہ ذلت سوار ہو جائے گی. آج معاملہ یہ جی بالکل. آج دیکھیں ہم پہ ذلت کیوں سوار ہے، کفار ہم پہ غالب کیوں آ گئے ہیں، ہر اپنی بات منواتے ہیں. وہ اسی لیے منوا رہے ہیں، ہم پہ غالب آ گئے ہیں کہ ہماری تلوار نیام کے اندر چلی گئی ہے. اگر آج بھی تلوار نیام سے باہر آ جائے تو اللہ تعالیٰ بدر کے میدان کی طرح آج بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. قبلہ پاکستان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں. یقین جانے اگر صحیح طریقے سے ہمارا جو پیسہ ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے نا. میں صرف ایک ہی مثال، اگر ہمارے ملک کا جو صرف زکوٰۃ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے اور جو حقدار ہیں ان تک وہ حق پہنچایا جائے تو صرف زکوٰۃ کے ذریعے ہماری غربت ختم ہو سکتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. ہمارے قبلہ مفتی صاحب جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ملک کے وزرائے اعظم جتنے بھی ہیں، سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں، اور جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شرعی طور پہ وہ زکوٰۃ نکالے نا، زکوٰۃ قرآن و سنت کے مطابق جتنی بنتی ہے تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دولت کا حرص ہو، دولت کا لالچ ہو، وہ قبر کی مٹی ختم کر سکتی ہے، دنیا کے اندر اس کا حرص ختم نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے سینوں میں کتنا ایک حرص ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کا حرص ختم کرے. اللہ اکبر. قبلہ پچھلے دنوں کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے سنا ہوگا، میڈیا کے اوپر ہم نے بھی سنا کہ راشن لیتے ہوئے بگدڑ مچی اور 11 افراد اس کے اندر جاں بحق، جو اخباری رپورٹ ہے اس کے مطابق 11 افراد جاں بحق ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو زخمی ہے وہ اس کے علاوہ. میں سوچتا ہوں ہمارے حکمران اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. ان کی حرص اور لالچ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اس ملک کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گا. کیا ہمارے حکمران اس کا جواب نہیں دیں گے؟ آج ہمارے حکمرانوں کی اولادیں عیاشیاں کر رہی ہیں اور غریب لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا گیا، غریب لوگوں کو لائنوں میں ذلیل کیا، اور ہماری اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو رہی ہیں اس وقت. قبلہ مفتی صاحب دیکھیں، حکومت کے پاس وسائل تو ہیں، حکومت مردم شماری کرانے کے لیے ہر دروازے پہ بندہ اپنا نمائندہ بھیج سکتی ہے. کیا حکومت یہی آٹا غریب کے گھر تک نہیں پہنچا سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. حکومت کے پاس وسائل ہیں، قبلہ یہ بس عوام کو ذلیل کر رہے ہیں، اصل میں اور جس کا جواب ان کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. یہ چونکہ ایک سوچے سمجھے پلاننگ کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور غیروں کے اشارے کے اوپر. آج اگر آپ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس کی اگر آپ ہیڈ لائنز دیکھیں، ان کی جو خبریں ہیں ان کو دیکھیں نا، یقین جانے ہمیں شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ جس طرح ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے. اور کل یہ قیامت کے دن ہمارے حکمران ہوں گے اور ان عوام کا ان کا گریبان اور عوام کا ہاتھ ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً ان کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور پھر بڑی کڑی سزا ان کو ملے گی انشاءاللہ العزیز. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یقین جانے. ورنہ جنگ بدر میں دیکھیں صحابہ اکرام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان نثاری کے کیا کیا جو ہے وہ واقعات ہیں. قبلہ آخر میں آپ کیا فرماتے ہیں
کہ امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثاری کے جو واقعات ہیں، جنگ بدر میں جو کچھ ہوا، صحابہ اکرام نے جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جانثاری کی، اس کے امت مسلمہ کو کیا اس سے پیغام ملتا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر امت آج بھی اپنا قبلہ درست کر لے، امت آج بھی جہاد کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ ساری مصیبتوں کو بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسیع رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی امت کو نواز دے گا۔ بے شک بے شک۔ اور میں ایک بات عرض کروں قبلہ، کہ اس ملک کا جب تک یہ نظام، کرپٹ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ہمارے ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں آ سکتی، کبھی بھی آسانیاں نہیں آ سکتی، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس نظام کے تحت جو امیر کے لیے اور ہے قانون، غریب کے لیے اور ہے۔ اور میں عوام کو، جن لوگوں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ ہم ان حکمرانوں کے پیچھے، کبھی کوئی کسی حکمران کے پیچھے لگا ہے، کوئی کسی حکمران کے پیچھے لگا ہے، یہ دیکھنا، اللہ نہ کرے جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ سارے حکمران، ان کے بنگلے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، سب کچھ یہ باہر چلے جائیں گے، یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، جن کے لیے آج تم رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ان کے اوپر جانیں نثار کرتے ہو، یہ سارے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ صرف ایک ہی آواز کے لیے نکلیں، اور یہ سب کے اوپر یہ سب کا حق بنتا ہے کہ ایک آواز میں تمام عوام نکلے باہر۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے اوپر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ٹاس سے بس نہیں ہے، رات کو سوئیں اگلے دن دیکھیں جناب وہ ہر چیز کے ریٹ بڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ نکلے، اور جب تک ہمارے ملک کا یہ نظام نہیں بدلے گا نا، اس وقت تک ہمارے ملک میں کبھی بھی ترقی، کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک غیرت مند جو ہے وہ مسلمان بنے، ایک غیرت مند قوم بنے، تو پھر ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ جب تک یہ یاد رکھیں، جب تک ہم خود نہیں باہر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور علامہ نے اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا ہے، فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس دلدل سے باہر نکلیں اور ان پریشان کن حالات سے باہر نکلیں، تو پھر ہمیں خود باہر نکلنا پڑے گا اور حق کی آواز اٹھانی پڑے گی، اور اس گندے نظام کو بدلنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور ایک جو ہے وہ نیا نظام جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، وہ نیا نظام جب تک نہیں آئے گا اس ملک کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں کے صدقہ سے اس ملک کو تا قیام قیامت شاد اور آباد رکھے۔ اسی کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔